میں آپ کو بتاتا نہیں، میرے یہاں سے دانہ نکلا تھا۔ ہمارے سردار مرداروں کو دیکھا اپنے لوگوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو یہ ہے کہ آپریشن پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، کینسر کا دانہ ہوتا کیا ہوتا ہے، رسولی یا ہمارے امام صاحب کو دوسروں کو بھی پتہ ہو۔ بعض بیماریاں اس قسم کی ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیماری چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ کینسر کے لیے اور بعض بیماریوں کے لیے روزہ بہت ہی مفید ہے۔ یہ کینسر بھی زیادہ کھانے سے یہ ہو کر کے پھر جراثیم، اور رمضان میں جب آدمی بھوکا ہوتا ہے، رمضان میں بھوکا ہوتا ہے، کھاتا پیتا کچھ بھی نہیں ہے، روزہ اس نے رکھا ہے، تو پھر یہ کہ یہ ہے کہ انسان کو تو ظاہر ہے کہ کچھ غذائیت تو چاہیے، وہ چیز جب ہے نہیں ہے تو ان جراثیم کو اس کی قوت مدافعت کھا کر کے ختم کر دیتا۔ بہت سے لوگ میں آپ کو بتاتا نہیں، میرے یہاں سے دانہ نکلا تھا۔ ہمارے سردار مرداروں کو دیکھا اپنے لوگوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کو یہ ہے کہ آپریشن پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، کینسر کا دانہ ہوتا کیا ہوتا ہے، رسولی یا ہمارے امام صاحب کو دوسروں کو بھی پتہ ہوگا۔ سبحان اللہ، لوگوں نے مجھے کہا کہ آپریشن کرو، میں نے کہا فلانا سردار نے آپریشن کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، فلان نے کیا وہ بھی مردار ہو گیا، خان بھی مردار ہو گیا، تو کیا بس میں اس پر قل ہو اللہ پڑھ کر کے الحمد پڑھ کر کے دم کرتا، اور طالب علموں کو غریبوں کو بلا کر کے، ہم اس مقام کے تو ہے ہی نہیں۔ طالب علم کو میں یہ کئی سال، ہمارے مؤذن صاحب کو بھی پتہ ہے، ہمارے امام صاحب کو بھی پتہ ہے، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ یہ اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ طالب علم کوئی آ جائے، میں کہتا ہوں کہ بھئی بابا اس پر دم کرو، مجھے پتہ ہے کہ مولوی صاحب کا دم اتنا نہیں لگتا جتنا طالب علم کا دم لگتا۔ ان میں بعض یتیم اور غریب لڑکے ہوتے ہیں، ان کا جو دم لگتا ہے سبحان اللہ، تو طالب علم میں کہتا ہوں یار اس پر دم کرو، دوسرا کوئی آ جائے میں اس کو کہتا ہوں یہ دم کرو، تیسرا یہ کہ استاد جی سر دباتے آپ کے، پورا دن پڑھا کر کے میں کہتا ہوں چھوڑو ان باتوں کو، دم کرو، بخدا اس کا نام و نشان نہیں ہے، کیا تھا کہاں گیا کدھر ہو گیا۔ لیکن یہ مولویوں سے اتنا نہیں ہوتا، پیر صاحب کے دم سے نہیں ہوتا، یہ طلباء سے ہوتا، پیر صاحب کے دم سے نہیں ہوگا۔ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت، جھوٹے جو ہوتے ہیں نا، مسیلمہ کذاب کو کسی نے کہا کہ آپ بھی نبی بن رہے، تو محمد رسول اللہ نے، ایک آدمی نابینا تھا اس کو دم کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، بینا ہو گیا، وہ کہنے لگے میری ایک آنکھ نہیں ہے۔ اب مسیلمہ کذاب تو آپ نے سنا، اس خنزیر نے 200 سال عمر کی، نبی کے وصال کے بعد پھر نبوت کا دعویٰ کیا، تو کسی مرید نے کہا ہم آپ کو نبی تو مانتے ہیں لیکن کہ میری ایک آنکھ ہے اور دوسری ہے کہ چلی گئی ہے، آپ دم کریں۔ وہ جو مسلمانوں کا محمد ہے وہ تو نابینوں کو دم کر کے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور علی کی آنکھ میں تکلیف تھی دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، اور فلاں کو دم کیا تو ٹھیک ہو گیا۔ تو مسلمہ کو کہا کہ آپ کو نبی تو مانیں گے لیکن دم کرو، مسلمہ نے دم کیا تو وہ آنکھ جو ٹھیک تھی وہ بھی چلی گئی۔ یک نہ شد دو شد، جو آنکھ اس کی ایک تو چلی گئی، دوسرے کا دعا کرو کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ مسلمہ جب دم کیا تو دوسری بھی چلی گئی۔ پھر اس کی جو لشکر تھی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی لشکر تھی، جب یہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، اس لیے کہ ہر بندے کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو بے دین ہوتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو نابینا کو ماشاءاللہ کانے کو اس نے ٹھیک کر دیا، اس طرح ٹھیک کر دیا کہ دم کیا تو دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد ایک نے کہا کہ سرکار، وہ حدیبیہ کے موقع پر محمد رسول اللہ کے ساتھ مسلمانوں کے نبی کے پاس صحابہ تھے اور ان کو پانی نہیں ملا، تو ایک کنواں تھا، پانی اس کا خشک ہو گیا، محمد نے اپنے لعاب اس میں ڈالا تو پانی ایسے چشمہ ابھرنے لگا۔ کہنے لگا کہ محمد رسول اللہ نے تو وہ خشک، جو کنواں خشک ہو گیا اس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا تو ٹھیک ہو گیا، ہمارا چشمہ ہے آپ کی لشکر 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی، اس کو دم کرو تاکہ ہم آپ کو نبی مانیں۔ تھوڑا سا اس میں پانی تھا، دم کیا تو وہ بھی خشک ہو گیا، تو تھوڑا سا اس میں پانی تھا اس کو دم کیا تو وہ بھی خشک ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بلوچوں کے یہاں حج ہے تربت کے اندر، تو جیسے آپ لوگوں کا آب زمزم ہے تو ہمارے بلوچوں کا آب زمزم بھی ہے،
اسی طرح پہاڑوں کے اندر کوہ مراد ہے، تربت میں آپ جائیں ساری مرادیں وہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم بلوچ لوگ بھی پیچھے نہیں ہیں، ہمارا مستقل بلوچوں کا اپنا حج بھی ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، زمزم بھی ہے، سب کچھ تو ہم لوگ رسوا ہو گئے بلوچ لوگ کہ ہمارے جو زمزم تھا وہ خشک ہو گیا۔ کراچی سے لوگ پوری دنیا سے بھاگ بھاگ کر کے جاتے تھے کہ بلوچوں نے ایک نیا جس کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت بھی نہیں تھی، ویزا کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو آسانی سے حج ہو جاتا تھا۔ بس یہاں سے بس پہ سوار ہو کر کے تربت میں آپ جب اترتے تھے تو وہاں پر باقاعدہ ساری مرادیں حاصل ہوتی تھی، لیکن ہو گیا یہ بدبختی ہے کہ وہ جو زمزم تھا وہ زمزم بھی خشک ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے استاد تھے یہاں، اللہ غری کے رحمت کر دیں، یہاں تھوڑا سا دانہ آ گیا اس کا، وہ کینسر کا دانہ آ گیا، تو ڈاکٹروں نے کہا اس کو ایک صورت باہر سے اوپر سے ہم آپریشن کریں تو داڑھی آپ کے منڈائیں گے، دوسری صورت یہ کہ یہاں حلق کو سوراخ کر کے، حلق کو سوراخ چیر کر کے یہاں سے آپریشن کریں گے۔ ڈاکٹروں نے سب نے کہا کہ آپ کو اوپر سے یہاں سے بہتر ہے، ادھر سے اس کو چیر کر کے، لیکن آپ کی داڑھی منڈا کر کے پھر اس کے بعد چیریں گے۔ کہنے لگے مرنا ہے ویسے آج نہیں مروں گا تو کل مروں گا، کل نہیں تو پرسوں مروں گا۔ میں نے اس داڑھی سے 60-70 سال قال رسول اللہ پڑھایا ہے، اس داڑھی کے ہوتے ہوئے میں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حدیثیں پڑھائی ہے۔ اب تم اس طرح بغیرت بن کر کے میرے داڑھی منڈا کر کے مجھے محمد کے سامنے بھیج رہے ہو۔ ہے بعض لوگ غضب کے بیدار دماغ ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ اب میری داڑھی منڈا کر کے تم لوگ مجھے، میں کس طرح 1.25 لاکھ انبیاء کے سامنے کہ خدا کی قسم اس داڑھی کے ہوتے ہوئے کتنے قرآن پڑھا ہے، تفسیریں پڑھائی ہیں، اور حدیث میں نے یہ کہ پڑھایا 60-70 سال کی عمر میں، اب میرے داڑھی منڈا کر کے مجھے محمد کے پاس بھیج رہے ہیں۔ مرنا ہے تو آج مروں کل مروں، لیکن اس کے لیے داڑھی منڈانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر ہو تو نیچے سے کر سکتے تو کرو، نہیں کرو مروں گا، لیکن محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی منڈے کی حالت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے استفادہ کریں، اور سینہ زوری اور اسی چوری اور اسی طریقے پر یہ کہ بہانے یہ چیزیں تلاش نہ کر دیں، اور متوجہ ہوں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ تراویحاں، روزے اور اسی طریقے پر یہ کہ ذکر و اذکار، تلاوتیں، اس کا اہتمام کریں۔ ملک کے لیے دعا کریں۔ آپ خوشحال ہیں، خدا آپ کو خوشحال رکھے۔ آپ خوشحال ہیں، میرا رب آپ کو خوشحال رکھے، لیکن وہ جو بدحال ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دو۔